لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل کا روحانی حل جان سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں، دعائیں معلوم کر سکتے ہیں، دعائیں آپ کروا سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنے چاہ رہے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو بالکل آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، چاہیں تو کال کر دیجئے، میسج کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، سردیاں الحمدللہ سمجھل بڑھتی جا رہی ہیں۔ کئی شہروں میں تو صبح کے وقت بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے نا، اور اب آہستہ آہستہ جیسے ہی دسمبر شروع ہوگا، پھر جنوری کا مہینہ شروع ہوگا، تو یہ سردیاں اپنے عروج پر ہوں گی۔ جب مکمل ٹھنڈ ہوتی ہے، سردیاں ہوتی ہیں، یا بعض اوقات موسم جیسے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، تو سردیاں شروع ہوتے ہی عموماً یا موسم کے بدلتے ہی عموماً بچوں میں، بڑوں میں اور بالخصوص بزرگوں کے ساتھ اس طرح کے امراض سامنے آتے ہیں کہ کبھی تو ان کا سینہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ زکام کی شکایت ہو جاتی ہے، کبھی کھانسی یہ شروع ہو جاتی ہے، گلے کے امراض لگ جاتے ہیں، اور پھر احتیاط اور پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اگر احتیاط نہ کی جائے، بر وقت علاج نہ کروایا جائے، تو پھر آزمائش کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی اللہ نہ کرے چھوٹی موٹی بیماریاں آ جائیں، امراض لگ جائیں، تو بر وقت اس بیماری کا علاج کروانا چاہیے، اور مریض اپنی مرضی سے علاج نہ کروائے، بلکہ مریض اپنے مرض کے مطابق ہی وہ علاج کروائے۔ اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ترتیب وار میں چند بیماریوں کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں جو آج کل عموماً دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور جس طرح ہم ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، کروانا بھی چاہیے، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہمیں کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے، کلام الہی کے ذریعے، آیت قرآنی کے ذریعے، اور اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں۔ آئیے ابتدا میں پہلے تو میں آپ کو نزلہ زکام سے حفاظت کا وظیفہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم چند ایک بیماریوں کے حوالے سے بھی وظیفہ عرض کروں گا۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو نزلہ زکام کی شکایت ہو، گلا خراب رہتا ہو، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح اگر مسلسل گلا خراب رہتا ہو، کھانسی کی شکایت رہتی ہو، تو پھر لا الہ الا اللہ یہ 41 مرتبہ 41 ٹائم یہ ہر نماز کے بعد باوضو پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم کھانسی کے مرض سے محفوظ رہے گا، اس بیماری سے وہ محفوظ ہو جائے گا، گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جن کا گلا خراب رہتا ہو، کھانسی کی شکایت رہتی ہو، یا بعض اوقات کھانسی اتنی بڑھ جاتی ہو کہ وہ پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہر نماز کے بعد آپ نے باوضو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ پڑھیں گے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہی وظیفہ لا الہ الا اللہ آپ کسی پلیٹ پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد آب بارہ کہتے ہیں ناظرین بارش کے پانی کو، آب مانے پانی، بارہ مانے بارش، آب بارہ بارش کے پانی سے دھو کر، یعنی اس میں بارش کا پانی اس میں ڈال کر، اور پھر وہ پانی پئیں، تو انشاءاللہ الکریم کیسی ہی کھانسی کیوں نہ ہو الحمدللہ سبحان ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سردیوں کا موسم جہاں اپنی خوبصورتی اور ٹھنڈک لے کر آتا ہے نا، وہیں کچھ جسمانی تکالیف بھی لے آتا ہے۔ اب انہی میں سے ایک مسئلہ ہے ہاتھوں کا، پیروں کا، ایڑیوں کا پھٹ جانا، جلد بڑی خشک ہو جاتی ہے، جسم پر بڑی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم پر ایک کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بھی اگر ایڑیاں پھٹتی ہوں، پاؤں پھٹتے ہوں، انگلیوں کے درمیان بعض اوقات دراڑیں یہ پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی اگر شکایت ہو تو 3 دن تک
100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر متاثرہ جگہ پر دم کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے وظائف آپ کو بتائے گئے، یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے الحمدللہ سمجھ یہ وظائف ہیں۔ تا حصول شفا ان وظائف کو جاری رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور سردیوں کے موسم میں حفاظتی اقدامات بھی اختیار کریں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا بھرپور خیال بھی رکھیں، اچھی غذاؤں کا بھی اہتمام کریں، الحمدللہ سمجھ بہت سارے امراض سے تحفظ حاصل ہوگا، حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام عمر رضا ہے، میری طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ عمر رضا ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے اور اپنا روحانی علاج بھی آپ کروائیں، صحیح ہے، اور دعا بھی ہم نے کر دی آپ کے لیے، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور چلو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ عمر رضا آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو، آسان سا وظیفہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھ لو گے اس کو نا، تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اور دوا وغیرہ آپ نے وقت پر لینی ہے، اپنا علاج بھی کروانا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد اکرام اتاری لانڈی مجید کالنی سے عرض کر رہا ہوں۔ 1 نومبر کو میری گھٹنے کا آپریشن ہوا تھا، جس میں ابھی بھی شدید درد ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے اور کوئی روحانی علاج بھی مجھے بتا دے۔ لانڈی مجید کالونی سے 1 نومبر کو بتانے کہ آپریشن ہوا تھا گھٹنے کا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے اور آپ کی جملہ تکلیفیں دور فرمائے۔ تو دیکھیں اب آپریشن ہو چکا ہے نا، اب گھٹنے میں اگر کسی کے درد ہونا تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنیو، یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، دم کرنے کے بعد پھر آپ درد کے مقام پر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پھیر لیں تو الحمدللہ سمجھن اللہ پاک کی رحمت سے کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور مزید یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے تعویذات وغیرہ دم کی ہوئی ڈوریاں بھی حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں استخاروں کے حوالے سے، میسیجز آپ استخارے فرما لیجیے گا۔ یہ اس میسیج آیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کروانا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، نام ہے صفیہ، والدہ کا نام ہے روشن مائی، روحانی علاج بتا دیں، اور گھر میں جھگڑا رہتا ہو تو کون سی صورت پڑھنی چاہیے اور کون سا عمل کرنا چاہیے، پلیز لازمی بتائیے گا۔ آپ استخارہ فرما لیجیے سرور بھائی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے ابو کو دل کے اور دل کے مسلز کے ویکنیس کے کمزوری کا مسئلہ ہے اور سینے میں درد بھی رہتا ہے، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ غلام محمد نام ہے اور والدہ کا نام ہے سارہ بی بی۔ اچھا جی، ایک اور میسیج استخارہ کر دیں، سعد، والدہ کا نام ہے فوزیہ، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہ روتے ہیں، استخارہ بھی کر دیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام شایان ہے اور والدہ کا نام پروین ہے، میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور پریشانی میں رہتا ہوں، بہت زیادہ کمزور بھی ہیں، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، استخارہ بھی کر دیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ استخارے آپ فرما لیں، پھر استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ جب تک بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام ہے وقاص سعید اور میری والدہ کا نام ہے مخصوم جان۔ میرے جسم میں درد رہتا ہے بہت، ہڈیوں میں بھی، اور مجھے گندم کی الرجی بھی ہے اور سر میں بھی درد رہتا ہے، اور سال ہو گیا، میری نظر بھی کافی کمزور ہے اور میں دوائیاں بھی کھا رہا ہوں، نظر صحیح نہیں ہو رہی۔ تو یہ میرا استخارہ بھی فرما دیجیے اور وظیفہ بھی فرما دیجیے، اور میری خالہ بھی ہیں، اس کا بھی سر ہو گئے، تو ان کا نام ہے سفینہ بیبی اور ان کی والدہ کا نام ہے مخصوم جان۔ ان کے معدے میں جلن رہتی ہے، جسم میں ان کو بھی درد رہتا ہے اور کمزوری بھی ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کی خالہ جان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ استخارے کے حوالے سے یہ قول تھی، وقاص نام انہوں نے بتایا ہے،
نا وقاص نام ہے، وقاص سعید، جسم میں بھی درد ہے، نظر بھی کمزور ہے، بتا رہے ہیں کہ ان کو الرجی کی بھی شکایت ہے۔ اچھا اسی طرح انہوں نے اپنے خالہ جان کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ سفینہ نام ہے، معدہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے، جسم میں بھی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو ان کا بھی آپ استخارہ فرمائیں انشاءاللہ بیرس کر کے جی۔ بتا نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جواب حسین اور والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ کافی مرتبہ جو ہے نا جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے وہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ باہر کا دوست ہے میرا ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ کو جو ہے نا میں انگلینڈ دلواؤں گا، تو وہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے، مطلب کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے۔ زبار حسین نام انہوں نے بتایا۔ اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائے۔ جی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، تو اس کے حل کے لیے میں وظائف انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اللہ تعالی عرض کر رہا ہوں، قاعدہ بٹا ہوں۔ اسلامی بھائیوں کو دینی کاموں کے حوالے سے ایکٹیویٹیز باقی رہیں، سستیاں دور ہوں، اس حوالے سے کوئی اوراد و وظائف عطا کر دیے جائیں۔ بعض دفعہ اسلامی بھائی اچھے انداز سے دینی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک یا تو سستی کا شکار یا پریشانیوں کی وجہ سے یہ سست ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسا عمل ہو کہ دینی کاموں میں لگے رہیں جوش جذبے کے ساتھ اور استقامت بھی ملے، خیر بھی ملے، اس حوالے سے کوئی عمل اور اوراد و وظائف عطا فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو بھی دینی کاموں میں استقامت نصیب فرمائے۔ جو رکاوٹیں ہیں اللہ کرے وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے بعض اوقات اچھا خاصا کام کرنے والا جو اسلامی بھائی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، تو وہ ایک دم اچانک سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا کوئی مسئلے مسائل اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایسی صورت میں دعا کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ دعا یہ بھی ایک روحانی علاج ہے، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، اور جو رکاوٹوں کو یا سستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا، تو دیکھیں عبادت میں دل لگنے کے لیے، نیک اعمال میں دل لگنے کے لیے، دین کے کاموں میں دل لگنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل لگے گا۔ اچھا اب دیکھیں جو یہ وظیفہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یا باعثو یا نورو، یہ 15 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، تو یوں الحمدللہ دینی کاموں میں دل لگے گا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ وظیفہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ وظیفہ تو یہی ہے۔ اب میں آپ کو بطور مشورہ 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کوئی دینی کام کرنے والا، اچھا کام کرنے والا ایک دم خود وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے نا، ایک تو ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، انفرادی کوشش کریں، ذہن سازی کریں، ہم وقت دیں اس کو۔ تو یوں الحمدللہ دیکھا ہے اور تجربہ یہی ہے کہ ایسے اسلامی بھائی پھر فعال ہو جاتے ہیں اور متحرک ہو جاتے ہیں نا، اور پھر پہلے کی طرح وہ کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب بعض اوقات ہماری خود کی یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم وقت نہیں دے پاتے، ان سے ملاقات نہیں کرتے، خیر خیریت نہیں لیتے، خبر گیری نہیں کرتے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم سیرت پڑھیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر گیری فرمایا کرتے تھے اپنی رعایا کی۔ اسی طرح بزرگوں کے واقعات جس طرح ملتے ہیں تو خبر گیری کرتے رہیں، خیر خیریت لیتے رہیں، تو یوں الحمدللہ سامنے والا سستی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ ایسے اسلامی بھائی متحرک رہیں گے۔ تو دیکھیں وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا اور کچھ مفید مشورے بھی آپ کو دیے گئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ الحمدللہ سستی، کاہلی اور جو دور ہو جاتے ہیں وہ الحمدللہ سارے کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے، جنہوں نے کالز کی تھی۔ جی سرور بھائی استخاروں کی جوابات ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے صفیہ بنت روشن، ان کا استخارہ کیا گیا، گھریلو ناچاکیوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا تھا۔ تو دیکھیں استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے تمام پریشانیوں کو، گھریلو ناچاکیوں کو دور فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد وقت مخصوص کر لیں اور کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یہ وظیفہ پڑھ کر گھریلو ناچاکیوں سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم گھریلو ناچاکیاں وغیرہ دور ہو جائیں گی۔ غلام محمد کا استخارہ کیا گیا، دل کے امراض تھے۔ لیکن استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 75 ٹائمز 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کریں،
اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے دل کے جملہ امراض سے محفوظ رکھے گا۔ سعد بنت فوزیہ، ان بچوں کا استخارہ کیا گیا۔ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں استخارے میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں، بچوں پر نظر بد کا اشارہ ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیجئے، پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بائیں طرف گال پر دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پیشانی اور چہرے پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم نظر بد کے اثرات دور ہو جائیں گے اور بچے ضد وغیرہ کی عادت بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ شایان بنت پروین، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں جسمانی امراض کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ یا معیدو کا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم جملہ تمام امراض سے حفاظت رہے گی۔ وقاص بھائی نے اپنے استخارے کا کہا تھا کہ بیمار بھی رہتے ہیں اور نظر بھی کافی کمزور ہو گئی ہے۔ آپ کے لیے 2 وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، روزانہ 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کر بھی پی لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم جسمانی مرض سے اللہ نے چاہا تو یہ فائدہ ہوگا اس میں، جسمانی امراض میں۔ اور آنکھوں کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ میری آنکھوں کی نظریں کافی کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ بھی وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کی نظر بھی کمزور ہے، آپ بھی یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں تھوڑے سے پانی لینا ہے اور اس پانی پہ دم کر کے اسے اپنے آنکھوں پر اور چہرے پر مل لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی نظر بھی بہتر ہو جائے گی، اور اگر نظر وغیرہ کی مزید کمزوری کی طرف جا رہی ہو تو اللہ نے چاہا تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا اور نظر مزید کمزور ہونے سے یہ بھی رک جائے گا۔ اچھا اس میں ایک احتیاط بتا دوں، جب یہ عمل کریں تو کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیجئے تاکہ پانی زمین پر نہ گرے۔ اچھا وظیفے کے دوران پانی ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ نہیں، وظیفہ پڑھ کر پہلے وظیفہ پڑھ لیں پھر تھوڑا سا پانی ہاتھ پر لے کر اپنے آنکھوں پر اور چہرے پر مل لیں، یہ لگا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منع کر، جیسے کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے یا پٹی لگی ہوئی ہے، تو بعض اوقات پانی لگانے کا منع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر پہلے پانی نہ لگائیں، وظیفہ پڑھ لیں؟ ایسی صورت میں صرف وظیفہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے اپنے آنکھوں پر مل لیں، مطلب ہلکا سا لگا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جی اسی کے ساتھ ایک صفیہ خاتون کا استخارہ کیا گیا، معدے کے امراض تھے۔ دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرمانے، روزانہ 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو پیٹ کے جملہ امراض، معدے کے امراض یہ بہتر ہو جائیں گے۔ وقاص بھائی نے استخارے کا کہا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا۔ دیکھیں آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، پریشانیاں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ حامین لا ینصرون یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے آخر میں ہمارے زوال بھائی کا استخارے کا کہا گیا تھا، آپ کا استخارہ کیا گیا۔ دیکھیں آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم پریشانیاں وغیرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہاں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جنید بھائی
محمد کاشف اطاری جوہرآباد ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جنید بھائی، پہلے تو آپ سے دعا کی عرض ہے اور یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں یا درد رہتا ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو برائے مہربانی ضرور بتائیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی فرما کر اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، کاشف نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کے نور کے صدقے اللہ پاک آپ کی بینائی کو، آنکھوں کی بینائی یہ روشن و منور ہوتی چلی جائیں، آنکھیں روشن ہو جائیں۔ آنکھوں کے امراض، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے آنکھیں اگر کسی کی سرخ ہو جاتی ہوں تو اس کا ایک وظیفہ ہمارے پاس ایک پیکیج موجود ہے۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب نے اس کا ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، آئیے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، چلائیے گا۔ آنکھوں میں درد رہتا ہو یا آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہو تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کا نام یا مقیتو 10 مرتبہ پڑھ لیں اور آنکھوں پر دم کر دیجئے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا کر دم کروا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی سرخی اور آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان۔ آنکھیں ہوتا ہے بعض اوقات لال ہو جاتی ہیں، ایک دم سرخ ہو جاتی ہیں، ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، پانی کی بات چلی نا، اس میں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، اگر آنکھ میں درد، بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پانی نکلتا ہو نا، اب اس کا کیا شرعی مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت سے یہ رابطہ کیجئے گا، اس کا شرعی مسئلہ معلوم کر لیجئے گا، اور مکمل یہ شرعی مسئلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے نماز کے احکام، بہت آسان انداز میں یہ لکھی گئی ہے، امیر سنت نے تحریر فرمائی ہے، تو یہ اس میں سے آپ شرعی مسئلہ اس کا ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ پروگرام میں روحانی علاج وظیفہ تو ہم آپ کو بتا دیں گے، شرعی مسئلے کی رہنمائی کے لیے یہ نمبر آپ کے سامنے ہے، اس نمبر پر کال کر کے رابطہ کر کے آپ شرعی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے، صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، اور نماز کے احکام کا بھی میں نے آپ کو عرض کیا، اس میں مکمل ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اطاری، سلسلہ روحانی علاج میں جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ میرے شعبہ کے نگران مجلس مدنی چینل عام کریں انجم رضا اطاری صاحب، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت اور حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ آمین 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 آمین۔ شعبہ مدنی چینل عام کریں، بڑا پیارا ہی شعبہ ہے، دنیا بھر میں الحمدللہ سوجل یہ شعبہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اللہ پاک ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ انجم بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفا عطا فرمائیں، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، نام میں نے نوٹ کر لیا ان کا، ہم انشاءاللہ الکریم کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کرواتے ہیں۔ اب یہ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو چلو دل جوئی اور خیر خواہی کی نیت سے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ، سبحان اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ الحمدللہ سمجھے اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ، دوسرا درود شفاء امراض، یہ تو بڑا کمال کا درود پاک ہے، اس کی خصوصیات میں لکھا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کہ موت کے سوا ہر بیماری میں الحمدللہ سمجھے شفا حاصل ہوتی ہے، ہر بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہی درود شفاء امراض ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ یہ درود شفاء امراض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح پلیٹ پر یا کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ گھر لینے کے خواہشمند ہو تو کوئی وسائل پورے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ مجھے بتائیں۔ کیا نہیں ہو سمجھ میں نہیں آیا، یہ دوبارہ چلائیے گا، مسئلہ سمجھ نہیں آیا نا۔ گھر لینے کے خواہشمند ہو تو کوئی وسائل پورے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ مجھے بتائیں۔ گھر لینے کے خواہش مند ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا ہماری رینج کے مطابق نہیں مل رہا ہوتا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں مل رہا ہوتا، تو اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔
नवीद, वालदा का नाम है अनुमति। 4 साल से कारोबार नहीं चल रहा और अगले महीने शादी है। बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज कोई इस्तिखारा करके बता दे कोई वजीफा। जी इंशाअल्लाह करीम वजीफा आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम शफकत फारूक है, मेरी वालदा का नाम नजीरा बीबी है। इस्तिखारा करना सी कि किसी ने कोई जादू वगैरह तो नहीं किया, अगर कोई दवाई लेने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਪਾਈ ਹਿਲਦੀ ਆ। ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ रूहानी इलाज ਤੇ इस्तिखारा फरमायो। जी इंशाअल्लाह करीम। शफकत नाम इन्होंने बताया कि कोई जादू है, अमलियात हैं, बंदिश है। बता लें कि चारपाई भी अचानक से हिलती रहती है, कोई वहाँ मौजूद नहीं होता। अच्छा, डर नहीं लगता है इनको, चारपाई हिल रही होती है। अच्छा, इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन तबीयत में बेहतरी नहीं आ पा रही। इंशाअल्लाह इस्तिखारा फरमाए, पढ़ने के लिए कुछ वज़ाइफ इरशाद फरमाइए। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। भाई मोहम्मद शहजाद अतारी बात कर रहा हूँ। जब भी किसी महफिल में जाता हूँ तो वापसी पर कुछ नज़र के मामलात भी हो जाते हैं और बीमार हो जाता हूँ, गला भी अक्सर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मेरे लिए दुआ भी फरमा दें और कुछ वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दें। शहजाद भाई, शायद आप नातख्वां हैं, है ना? महफिल में जाते हैं, होता है नातख्वानों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। चलें जी शहजाद भाई, आपके लिए भी नातख्वां, मुकर्रिरीन और सबके लिए, और जिनका गला अक्सर ख़राब रहता हो, गले में तकलीफ़ रहती हो, आवाज़ बैठ जाती हो, तो वजीफ़ा तो मैं अर्ज़ करता हूँ। अब बाद वक़्त हमारी ख़ुद की बेएहतियाती की वजह से भी ये गला ख़राब हो जाते हैं ना। एकदम जैसे किसी ने बिरयानी खाई, बिरयानी खाने के बाद या तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर पी ली, ठंडा ठंडा पानी ऊपर पी लिया, अब ये गला तो जाहिर सी बात है मुतासिर होगा। तो एहतियात ये भी करना चाहिए ना। और दूसरा ये कि वजीफ़ा चलो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जिनका गला ख़राब रहता हो, आवाज़ जिनकी बैठ जाती हो, और जैसे नातख्वां वगैरह होते हैं, तो 41 मरतबा 41 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़कर पानी पर दम करके, ये दम किया हुआ पानी आप पिए। अच्छा, पानी भी आप चाहें तो नीम गर्म पानी ले लें, ये तो वैसे ही गले के लिए, सीने के लिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सबजल फ़ायदेमंद है। नीम गर्म पानी पिए, और वैसे ज़रूरी नहीं है, सादा पानी पर भी आप ये वजीफ़ा पढ़कर दम करके पी लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हासिल होगा, बरकतें मिलेंगी, शिफा हासिल होगी ना। तो 41 मरतबा ये आपने पानी पर दम करके पीना, एक तरीका ये। दूसरा इसका तरीका ये है कि किसी आप सादी सी प्लेट ले लें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये मेरे हाथ में चीनी की प्लेट है, बिल्कुल एकदम वाइट प्लेट है ना, इसमें कोई नक्श निगार, बादों आपने देखा होगा कि इस प्लेटों के अंदर जो है ना ये फूल वगैरह डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं। इस तरह की सादी प्लेट लें और इस प्लेट में आपने 41 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये लिख लें। अच्छा, इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, चाहे तो गोलाई में भी लिखना चाहे तो गोलाई में भी आप लिख सकते हैं। अगर जर्द रंग या ज़ाफ़रान आपको मुयस्सर हो तो उससे लिख लें, नहीं तो किसी भी आम पॉइंटर से, मार्कर से, किसी भी कलम से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सही है, 41 मरतबा लिख लें। प्लेट आपको थोड़ी बड़ी लेना पड़ेगी ना, जाके 41 मरतबा ये तादाद पूरी हो जाए। अब लिखने के बाद अब इसमें आबे बारा यानी बारिश का पानी आप इस प्लेट में आप डालेंगे, और फिर वो पानी आपने पीना ही। ये गले के अमराज के लिए और आवाज़ के जो भी मामलात होते हैं तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वजल बहुत ये ज़बरदस्त ये रूहानी इलाज है। गला भी ठीक हो जाएगा, आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। अगर किसी को खांसी रहती हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वजल उसके लिए भी ये वजीफ़ा फ़ायदा देगा। शिफा अल्लाह पाक के हुक्म से मिलेगी। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की वजीफ़ा भी पढ़ें और इस रूहानी इलाज पर भी अमल करें, और एहतियात आप करें। दुआ और दवा दोनों ही जरूरी है। नेक्स्ट कॉल दीजिए। जी, मेरा मसला ये है कि मुझे कमर में दर्द रहता है, डॉक्टर मोरों का मसला बताते हैं कि मोरों का मसला है और पट्टों की कमजोरी है, इसका इलाज करवाना है, रूहानी इलाज और इस्तिखारा। और इसके अलावा ये मैदे का मसला है, मैदे का जो है डाइजेशन का इशू है और गैस वगैरह का। जी, मेरा नाम है मोहम्मद नाजिर हसन और मेरी वालदा का नाम है शरीफ खातून। नाजिर हसन नाम आपने बताया है, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। सरवर भाई इनके इस्तिखारे आप फरमा लीजिए सबके इंशाअल्लाह, और फिर रूहानी इलाज भी इरशाद फरमाइएगा। इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं नाज़रीन, इस्तिखारे हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल करीम जवाबात भी आपको बताए जाएंगे। रूहानी इलाज के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं। रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ
یہ ایک میسیج آیا کہ روحانی علاج پروگرام میں عرض ہے کہ میرے شوہر کی کمر میں اور سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جن کی کمر میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ آپ رکھیں، کمر پہ رکھ لیں دونوں ہاتھ، اور 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم یہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے پھر دوبارہ کمر پر ہاتھ پھیر لیں تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ کمر کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں بیماریاں پریشانیاں ہیں، پڑھائی میں بھی زیادہ دل نہیں لگتا، بے چینی سستی سی رہتی ہے، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ جواد نام ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں سب دور فرما دے۔ دیکھیں، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے گھر میں ایک خوشحالی آ جائے گی، گھر میں ایک سکون آ جائے گا، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی اس کو اگر آسان الفاظ میں یوں کہیں نا کہ گھر میں امن و سکون کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، گھر میں خوشحالی کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے۔ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ الحمدللہ عز و جل رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، برکت رہے گی اور سلامتی نصیب ہوگی، گھر سے بیماریاں پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ ایک اور میسیج آیا کہ میرا بھائی ذہنی مریض ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، روحانی علاج بتا دیجئے۔ بھائی کا نام سخاوت ہے۔ دیکھیں، عمل نوٹ کیجئے گا۔ وظیفہ یہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ جو ذہنی مریض ہوں، دماغی طور پر جو کمزور ہوں، تو یہ وظیفہ گھر کا کوئی ایسا فرد پڑھ لے جس کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہوں، اور 7 مرتبہ پڑھ کر آپ ان پر دم کر دیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو یہ وظیفہ مشکل لگے نا، تو ایک اور میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جو ذہنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور الحمدللہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ آپ بھی اور ہمارے دیگر جن ناظرین کے روحانی علاج بتائے گئے، آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے ناظرین، اب بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی سرور بھائی ارشاد فرمائیں۔ ہمارے ناظر حسن بھائی نے استخارے کا کہا تھا کمر میں تکلیف رہتی ہے، لیکن استخارے میں جسمانی مرض کا اشارہ ہے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، دونوں ہاتھ کو آپ نے کمر پر رکھ کر یا اللہ یا حکیم 21 بار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کمر کے درد سے شفا یابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہمارے شفقت فاروق بھائی نے استخارے کا کہا تھا کہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں مل رہا، مختلف بیماریوں میں یہ مبتلا ہیں، اور رات کو جب سوتے تو ان کی چارپائی بھی ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں، پہلا وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، بیماریوں سے نجات کے لیے آپ نے روزانہ 1100 مرتبہ یا لطیف اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر یا لطیف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کر پی لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم جو جسمانی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا، استخارے میں جنات کی شرارت کا اشارہ ہے۔ اچھا، یہ جو چارپائی ان کی ہل رہی تھی، چارپائی ہل رہی تھی، لیکن یہ کہتے ہیں مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا، تو یہ استخارے میں جنات کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات جنات اس طریقے سے آ کر لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پریشان، آپ گھبرانے والی بات نہیں ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجیے۔ پہلے تو نہیں ڈرتے تھے، اب ہو سکتا ہے جنات کا سن کے آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے ویسے۔ اب وظیفہ کوئی ارشاد فرما دیں ایسا تاکہ وہ چرپائی بھی نہ ہلے اور کوئی ڈر و خوف بھی پیدا نہ ہو۔ جی بالکل، وظیفہ بہت آسان سے وظیفہ ہے۔ آپ نے رات سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، تازہ وضو کر کر اپنے بستر پر آ جائیں، اور چاہے تو اگر لیٹ کے وظیفہ پڑھے تو اپنے دونوں پاؤں کو سمیٹ لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھ لیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد پورے بدن پر، سر سے لے کر ہاتھ، بدن اور پاؤں وغیرہ پر جہاں تک آسانی سے ہاتھ پہنچے،
یہ ہاتھ پھیر لیں. یہ ایک دفعہ ہو گیا. پھر دوبارہ اسی عمل کو دہرائیں, یعنی دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھیں, ایک مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پہ دم کریں, پورے بدن پر پھیر لیں, اور تیسری مرتبہ بھی یہی عمل کیجئے اور عمر بھر یہ عمل کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جادو, جنات, نظر بد وغیرہ سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی, اور اللہ نے چاہا تو جس مرض میں آپ مبتلا ہیں, جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں, اللہ نے چاہا تو اس سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم. اور روحانی علاج کے بستے سے اب اس کے کارڈ وغیرہ کا بھی عمل آپ کروائیں, اور آن لائن بھی آپ چاہیں تو کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. روحانی علاج دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے نا, اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے, اس میں کارڈ کا آپشن بھی ہے, اس کے ذریعے آپ اپنا یہ کارڈ کا عمل وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں. آپ بھی اور ہمارے دیگر دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں, کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو, آپ کی کیسی ہی بیماری, کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو, آپ اپنے جملہ مسائل کی آپ کارڈ کا عمل کروائیں. الحمدللہ سے وجل کارڈ کے عمل کی برکت سے یہ بیماریاں, مسائل, بالخصوص جادو, جنات, اسرار, سحر, آصف وغیرہ سے الحمدللہ سے وجل ہر طرح کی شر سے حفاظت رہے گی. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائیے. ایک میسیج آیا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے, کیونکہ آج کل ڈینگی کافی لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں, تو پلیز کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ مریض بھی ٹھیک ہو جائیں اور گھر کے دیگر افراد بھی محفوظ رہیں. تو چلیں اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں امیر اہل سنت احمد مقاتم العالیہ یہ اس کا ایک ڈینگی کا خاص وظیفہ عطا فرمایا تھا. جو پہلے تو ان کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں, جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں, وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, یا شافی الامراض. یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں. یہ تو ہوا مریض کے لیے. اچھا, مریض کی کیفیت اگر ایسی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد یہ 100 مرتبہ وظیفہ پڑھ کر ڈینگی کے مریض پر دم کر دے. ایک یہ. اچھا, یہ تو ہوا مریضوں کے لیے. اب ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد بھی اس مرض سے محفوظ رہے, تو قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 اور 17, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. یہ 2 آیتیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 اور 17, یہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر, ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اور سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے گھر میں آپ لٹکا دیں. الحمدللہ سوجل گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ ڈینگی کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے. اچھا, اب اس میں دیکھیں, اب اگر آپ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں نا تو باوضو لکھنا ہے. اچھا, اس میں اعراب لگانے کی, زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے. اچھا, بالفعل اگر نہیں لکھ سکتے, لکھنا نہیں آتا, تو اس میں ایک الحمدللہ سوجل آسانی یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو قرآن پاک میں سے ان 2 آیتوں کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں, فوٹو کاپی کروا کے پھر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے گھر میں لٹکا لیں. الحمدللہ سے وجل گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ ڈینگی کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے. اور جو اس مرض میں اللہ نہ کرے اگر مبتلا ہیں تو آپ اس کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کریں, اللہ پاک کرم فرمائے گا اور اس بیماری سے جلد شفا حاصل ہوگی. ناظرین, وقت اختتام کی جانب ہے اور کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز بھی, آپ کی کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں. دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ پیغامات بھی آئے ہیں. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ہمارے وہ ناظرین جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں, 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ، ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ در سب دور فرما دے۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرما دے، کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔